تلوار اٹھائی اس کی گردن میں ایک ہنگامہ، صاحب علی نے قیدی کو مار ڈالا۔ رسول اللہ کے کچھ شکایت کرنے تو فوراً پہنچتے تھے، علی کی شکایت جلدی سے رسول اللہ کو کر دی، اگر کچھ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا شکایت کر دی، اور ہمیشہ رسول اللہ کہتے تھے توبہ کرو، توبہ توبہ کرو۔ ایک کو تو کہا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے علی پہ تنقید کی تھی، علی آ کے معاف کریں اس کو تو نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، قرآن میں ذکر علی کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور اپنا نام قرآن نے رکھا ہے، میں ذاکر ہوں۔ یہ قرآنی ہو رہا ہے جو کچھ، یہ آیات سے ہو رہا ہے۔ ذکر علی کا حکم قرآن میں ہے، آپ کہیں گے کہاں ہے؟ یہ سوال کرتے کرتے 1400 سال ہو گئے مسلمانوں کو، کہاں ہے؟ تو اس کے معنی نہیں پتا نا کہ کہاں ہے، تو پھر ہم ہی بتائیں گے کہاں ہے۔ کوئی ایسی چیز تھوڑی بتا دیں گے، کہیں گے یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، یہ تو ہم نے سنی تھی تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بحث یہ ہو رہی تھی دربار میں کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا ہو، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا ہو۔ ہمارے یہاں سے پہنچ گئے، انہوں نے تیمم کی آیت پڑھ دی، کہیں گے ارے اب پتہ چلا کہ یہ آیت مجھے پتہ ہی نہیں کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے، تو اب نہیں پتا تو کیا کریں۔ جناب سیدہ نے جناب فضہ سے کہا فتح کے واقعے سے پہلے جو دربار میں جا کے بحث کرو وراثت پہ اور قرآن کی آیتیں پڑھنا۔ فضہ کو تو پورا قرآن یاد ہی تھا، انہوں نے جا کے وراثت کی آیتیں قرآن سے پڑھنا شروع کی اور ثابت کیا کہ وراثت قرآن میں ہے۔ جب وہ پڑھ کے آیتیں چلی آئیں تو بیان یہ دیا علی کے گھر کی کنیز بھی ہم سے زیادہ قرآن جانا، جو اب پتہ چلا۔ اب ان کی فضہ کی زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھتے، حافظ قرآن وہ کہہ رہے ہیں آپ پتہ چلا، اسی لیے بی بی نے بھیجا ہی تھا۔ تو جو چیز نہیں معلوم تو پوچھ لیجئے۔ آپ کہیں گے ذکر علی قرآن میں کہاں ہے، پڑھوں؟ ایسی چیز تھوڑی پڑھوں گا جو کسی کو معلوم نہ ہو، اور جب میں پڑھ دوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ہمیں معلوم تھا، نئی چیز کیا تھا نہیں رکھتا نہیں پڑھوں؟ قرآن سے پڑھوں؟ ذکر علی پڑھوں؟ اچھا تو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے پروردگار ان کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا انبار لگا دیا، خاتمہ کر دیا۔ اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ اليوم وہ یوم، وہ ایک دن جو آیا جس دن نعمتوں کا خاتمہ ہوا۔ کس پر ہوا خاتمہ؟ کس پر ہوا خاتمہ؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، ولایت پر خاتمہ ہوا۔ رسول اللہ نے کہا علی ہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ الحمد سے تو ذکر علی شروع ہو جاتا ہے، جبھی تو اللہ کہتا ہے میں ذاکر ہوں، اور یہ علی کا ذکر ہے۔ اب علی کا ذکر جو ہے مکمل کہاں ہوتا ہے؟ پہلے ذکر علی ہوتا ہے، پھر دشمنوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد آتا ہے اے لوگوں دعا یہ مانگو کہ ہمیں علی کا راستہ چاہیے، ان کے دشمن جن پر تو غضبناک ہوا ہے ان کا راستہ نہ۔ اب رات میں رسول اللہ نے مولا سے کہہ دیا تھا کہ رات میں آدھی رات کو میں آؤں گا اور تم بھی آ جانا۔ فتح مکہ ہو چکا، دروازے کی چابی کعبے کی
سرکار کے پاس آ چکی، کعبے میں آپ جا چکے، قبضہ فرما چکے. اب رات میں رسول اللہ باہر نکلے اور حضرت علی سب، ایک تو خوف پھیلا ہوا تھا، 10,000 کا لشکر سرکار لے کے آئے تھے، سب اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے تھے، نکل نہیں رہے تھے گھروں سے. ایک اعلان سرکار نے کر دیا تھا کہ 8 آدمی وہ ہیں کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا تو انہوں نے بے ادبی کی تھی میری شان میں، ان 8 کو قتل کر دینا. اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی لکھی ہوں تو قتل کر دینا. تو ان میں سے بھی سب نے کلمہ پڑھ لیا، لیجئے وہ بھی معاف ہو گئے، وہ بھی معاف ہو گئے. اس میں کا ایک جس نے بے ادبی کی تھی وہ بدر میں آیا تھا. جب میں بدر پڑھتا ہوں تو اس میں پڑھتا ہوں میں کہ مولا علی نے بدر میں 35 کافروں کو مارا، 70 مارے گئے، آدھے علی نے مارے. آدھوں کو 35 کو 313 نے مل کے مارا اور آدھوں کو علی نے تنا. لیکن جنگ کرتے جا رہے تھے اور کسی کو دیکھ رہے. اب لوگ حیران تھے کہ علی جیسے تلوار بھی چلا رہے ہیں اور کسی کو تلاش کر رہے ہیں. نہیں، اس کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ علی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ آڑ میں چھپتا تھا. وہ جان رہا تھا کہ علی کیا تلاش کر رہے ہیں. وہ چھپ جاتا تھا، لوگوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، گھوڑوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا تاکہ علی مجھے دیکھنے نہ پائے. جنگ ختم ہوئی، کافر ہار گئے، گرفتار ہوئے کافر، اور کچھ بھاگ گئے. جو پکڑے گئے تھے وہ پکڑے گئے، قیدی بنے. سب سے پہلے جب قیدیوں کا دورہ ہوا تو مولا علی تلوار لے کر آئے اور ایک ایک قیدی کا چہرہ دیکھا. یہ نظر آ گیا جسے علی ڈھونڈ رہے تھے، تلوار اٹھائی اس کی گردن میں. ایک ہنگامہ، صاحب علی نے قیدی کو مار ڈالا. رسول اللہ کے کچھ شکایت کرنے تو فوراً پہنچتے تھے. علی کی شکایت جلدی سے رسول اللہ کو کر دی. اگر کچھ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا شکایت کر دی. اور ہمیشہ رسول اللہ کہتے تھے توبہ کرو، توبہ توبہ کرو. ایک کو تو کہا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے علی پہ تنقید کی تھی. علی آ کے معاف کریں اس کو تو نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے کہ علی کا احترام کرنا رسول اللہ نے سکھایا اور علی نے رسول کا احترام کرنا سکھایا. تبھی تو ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں اس شان کے ساتھ. سکھانے والے دونوں عظیم اور جن کا احترام ہو رہا ہے وہ بھی عظیم. رسول اللہ سے کہا انہوں نے قیدی. رسول اللہ نے کہا تو تم نے علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ اچھا تو بلاؤ علی کو. کیا کہنے آئے. رسول اللہ نے کہا پوچھو اب علی سے کیوں مارا. مولا علی نے فرمایا جب پہلا وقت تھا، جیسے ہی پہلی بار رسول اللہ نے قولوا لا الہ، کہو اللہ ایک ہے، یہ پہلا آدمی تھا جو آگے بڑھا اور اس نے لعاب دہن منہ پر رسول اللہ کے پھینکا. یہ کہیں بھی ہوتا علی سے قتل کرتا. بھائی علی کو سمجھنا مشکل ہے. توہین رسالت کی تو علی نے ڈھونڈ کر اسے قتل کیا. عمر ابن عبد ود کے سینے پر بیٹھے سر کاٹنے کے لیے اس نے لعاب دہن علی کے منہ پہ پھینکا. علی سینے سے اتر گئے. نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، اتر گئے.
لیکن اس کی ٹانگیں علی کاٹ چکے تھے، ٹانگیں کٹی تھی، وہ گرا پڑا تھا، علی کو سر کاٹنا تھا، سینے پہ بیٹھے، اس نے بے ادبی کی، علی اتر گئے، سر کاٹنے جا رہے تھے اور اتر گئے۔ اب اس کو تاریخ میں تو سب نے لکھا ہے، مولانا روم نے بہت سجا کے بنا کے لکھا ہے کہ علی نے ٹہلنا شروع کیا۔ جب ٹہلتے تو وہ کروٹ لے کر کہتا، اے شہبازوں کے شہباز، اے بہادروں کے بہادر، اے سورماؤں کے سورما، ارے تو نے مجھے اس مصیبت میں کیوں زندہ رکھا؟ ارے جلدی میرا کام تمام کر، ٹانگیں کٹ گئی، اب میری زندگی بیکار ہے۔ ارے سر کاٹتے کاٹتے تو نے میرا سر نہیں کاٹا، کیوں نہیں سر کاٹ رہا؟ تو علی نے پلٹ کر کہا، اس لیے سر نہیں کاٹ رہا کہ تو نے میری شان میں بے ادبی کی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں کافروں کے سر اللہ کے لیے کاٹتا ہوں، اگر میں غصے میں کاٹتا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو جاتا، جب غصہ ختم ہوگا تو ابھی تیرا سر کاٹ۔ تو جو علی اپنے معاملے میں اتنی احتیاط کرے، توہین رسالت میں نظر پڑی اور سر اڑا دیا۔ بے ادبی دونوں کی برابر تھی، وہ سمجھ رہے ہیں آپ ہیں، یہی پر علی یاد آ جاتے ہیں، اسی لیے ذکر علی ہوتا ہے کہ جب صبح ہو جاتی تو اپنا تازیانہ لے کر بازار کوفہ میں جاتے اور ایک ایک دکان کے سامنے رکتے اور کہتے حرام مچھلی نہیں بیچی جائے گی، لیکن اس کے بعد فوراً کہتے اگر کسی نے کسی انبیاء کی توہین کرنے کی کوشش کی تو علی کا تازیانہ ہوگا اور اس کی پشت ہوگی۔ کسی نے پوچھا علی آپ یہ ڈیوٹی روز کیوں دیتے؟ کہا اس لیے کہ آدم سے عیسیٰ تک کسی کے خلاف میں نہیں سننا چاہتا، اگر کسی ایک نبی کے خلاف یہ بولے تو محمد تک آ جائیں گے۔